سوچئے ذرا، ایک زمین جہاں کل تک وزیگوت سلطنت تھی، یعنی وہ جرمن قبیلہ جو اسپین پر صدیوں سے حکومت کر رہا تھا، بھاری ٹیکس، مذہبی سختی، اور پھر وہی زمین دیکھتے ہی دیکھتے مسلم اسپین بن رہی تھی۔ طارق نے اسپین فتح تو کر لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اس شاندار فتح کے فوراً بعد کیا ہوا؟ وزڈم ویوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ یہ ہماری خاص سیریز الاندلس مسلم اسپین کا عروج و زوال کی 8ویں قسط ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم الاندلس کے ان شروع کے اہم دنوں پر بات کریں گے جب فتح کے بعد ایک نیا نظام، ایک نئی حکومت جنم لے رہی تھی۔ جی بالکل، 711 عیسوی میں وہ جو فیصلہ کن جنگ تھی گوادلیٹ کی، اس کے بعد طارق ابن زیاد کے دستوں نے تیزی سے شہر تو فتح کیے، لیکن اصل چیلنج وہ حکومت قائم کرنا تھا۔ طارق وہ بنیادی طور پر ایک فوجی کمانڈر تھے، انتظامی امور وہ ان کا میدان نہیں تھا۔ تو جلد ہی یہ بات واضح ہو گئی کہ نظم و نسق کے لیے کوئی منتظم چاہیے۔ چنانچہ شمالی افریقہ سے موسیٰ ابن نصیر کو بھیجا گیا۔ سب سے فوری چیلنج کیا تھا؟ صرف علاقے پر قبضہ رکھنا تو کافی نہیں ہوتا نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ سب سے بڑا چیلنج تھا افراتفری کو روکنا، ایک پائیدار نظام بنانا۔ تو موسیٰ نے آ کر چند بڑے اہم کام کیے۔ پہلا تو یہ یقینی بنایا کہ شہروں کو لوٹا نہ جائے۔ یہ اس زمانے کی جنگوں میں بہت عام تھا۔ ہاں، یہ تو بڑی بات تھی۔ جی۔ دوسرا، مقامی آبادی یعنی عیسائی، یہودی، ان سب کو واضح طور پر تحفظ دیا، مذہبی آزادی دی۔ تیسرا، معیشت چلانے کے لیے نئے ٹیکس اور زمین کے نظام لائے گئے۔ اور چوتھا، مختلف علاقوں میں گورنر مقرر کیے۔ مقصد صرف فتح نہیں تھا، بلکہ ایک انصاف پر مبنی چلنے والی حکومت قائم کرنا تھا۔ اور مقامی لوگوں کا رد عمل سنا ہے وہ بھی بڑا دلچسپ تھا۔ مطلب وزیگوٹس کے زمانے میں خاص طور پر کسانوں اور یہودیوں پر جو سختیاں تھیں۔ ہاں بالکل، ان سختیوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اصل میں نئی مسلم حکمرانی کا خیر مقدم کیا۔ ان کو لگا کہ انہیں پہلے سے زیادہ حقوق مل رہے ہیں، تحفظ مل رہا ہے۔ اچھا، مسجدیں تو بنی، لیکن کیا پرانی عبادت گاہوں کو کچھ نہیں کہا گیا؟ نہیں، گرجا گھروں اور جو دوسری عبادت گاہیں تھیں ان کو امان دی گئیں۔ بہت سے عیسائی، جنہیں بعد میں موزاراب کہا گیا، وہ اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے مسلم قانون کے تحت امن سے رہنے لگے۔ تو یہ جو شمولیت تھی، مقامی لوگوں کا ساتھ آنا، یہ شروع کے استحکام کے لیے بہت ضروری تھا۔ وزڈم ویوز پر ہم اکثر یہی نقطہ اٹھاتے ہیں کہ کس طرح یہ پہلو اہم ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اہم تھا، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ سب کچھ بالکل آسان نہیں تھا۔ شروع میں چیلنجز بھی تھے۔ ایک تو یہ کہ فاتح فوجوں میں عرب اور بربر دو بڑے گروہ تھے۔ ان میں کبھی کبھار اختیارات اور وسائل پر تھوڑا تناؤ پیدا ہو جاتا تھا۔ اور دوسرا ایک مرکز تھا اور دمشق، جہاں مرکزی اموی خلافت تھی۔ اسپین ان دونوں سے بہت دور تھا۔ اچھا، یعنی اس دوری کی وجہ سے فیصلے دیر سے ہوتے ہوں گے، اور شاید مقامی گورنروں میں خود مختاری کا رجحان بھی۔ بالکل، دمشق سے اسپین کا فاصلہ یہ ایک بڑا انتظامی چیلنج تھا۔ گورنر آتے جاتے رہے اور کچھ نے یقیناً اس دوری کا فائدہ اٹھا کر زیادہ طاقت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی۔ لیکن ان اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے باوجود اسپین میں مسلم حکمرانی کی بنیادیں وہ مضبوط ہوتی گئیں۔ صحیح۔ اور یہی وہ بنیادیں تھیں جن پر آگے چل کر قرطبہ کی وہ عظیم تہذیب کھڑی ہوئی۔ تو یہ جو ابتدائی دور تھا، یہ شاید تاریخ کے ان دھماکہ خیز ادوار جیسا نہ ہو، مگر یہ بنیاد رکھنے کا، جڑیں مضبوط کرنے کا دور تھا۔ کم شان و شوکت مگر استحکام کی کوشش زیادہ تھی۔ اور اسی دور نے قرطبہ جیسے شہر کی بنیاد رکھی، علم و ثقافت کا وہ بیج بویا جو بعد میں ایک بہت بڑا درخت بنا۔ جی، اور اسی بظاہر پرسکون لگنے والے دور کے پردے میں تاریخ ایک بہت بڑا غیر متوقع موڑ لینے والی تھی۔ مشرق میں اموی خلافت کا خاتمہ ہو رہا تھا اور ایک بھولا بسرا اموی شہزادہ اپنی جان بچا کر ہزاروں میل دور اسپین پہنچنے والا تھا۔ وہ شخص جو الاندلس کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ کون تھا اور کیسے ایک تنہا بھاگا ہوا شہزادہ قرطبہ کا حکمران بنا؟ یہ دلچسپ کہانی ہم جانیں گی اگلی قسط میں۔ عبد الرحمن اول کی آمد اور عمارت قرطبہ کا قیام۔ اس گہری گفتگو اور آنے والی قسطوں کے لیے وزڈم ویوز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے خدا حافظ۔